اور جو حضرات اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اگر سامنے تشریف لے آئیں تو یہ زیادہ باعث برکت، کیونکہ اہل علم کی طرف نگاہ ڈال کر بات کرے تو وہ زیادہ مدد کرتی ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد ولا ذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العلي الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك حضرات علماء کرام، سامعین عزیز وقار، آج کی یہ محفل پاک فیضان اولیاء کے نام سے منسوب ہے۔ اس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا، کیونکہ فرمایا کہ مجالس الذکر سقار القلوب و شفاء لہا، ذکر کی مجلس اور ذکر کی محفل، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، ایسی محفل میں آنے سے تمہارے دلوں کو شفا ملتی ہے، تمہارے دل شفا پاتے ہیں۔ فرمایا کہ مجالس الذکر سقار القلوب و شفاء لہا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں آنے سے، اس محفل میں شامل ہونے سے تمہارے دل جو زنگ آلود ہیں، تمہارے دل جو بیمار ہیں، قرآن فرماتا ہے تمہارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہے، اور میں آپ کو کیا ملتی ہے؟ شفا۔ میں قلوب المشتاقین منورۃ بنور اللہ عز وجل وإذا تحرک فی الاشتیاق وضاء نورہ ما بین السماء والارض فی باہ اللہ بملائکتہ ویقول اشہدکم اننی الیہ مشوق، فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں اپنے رب کی محبت موجود ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کہ آپ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، دیکھو یہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ اس محبت کی وجہ سے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ برابر ہو جاتا ہے، زمین سے لے کے آسمان تک کا حصہ
منور ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جو دیکھو یہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کرنا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اے لوگوں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. فرمایا کہ تم مسجد 5 سال مسجد میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو تو میں آسمانوں میں فرشتوں میں بیٹھ کر تمہیں یاد کرتا ہوں. تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اور فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے ایک بالش رب فرماتا ہے کہ میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں. میں اس کی طرف ایک. اب دیکھیے ہر کیونکہ اللہ نے انبیاء کرام کو فرمایا انبیاء کرام کو بھیجا تو انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق جو ہے میرے بندے جو ہیں فرمایا کہ جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے عزیز ہوتی ہے اسی طرح رب کو اپنی مخلوق 70,000 گنا زیادہ عزیز ماں باپ سے 70,000 گنا رب کو اپنی مخلوق زیادہ عزیز اور زیادہ پیاری ہے. رب کو اپنے بندے جس طرح ماں باپ کو اپنی اولاد چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو سفید ہو یا کالا ہو چٹا ہو یا گورا ہو یا کیسا بھی ہو تو ماں باپ سے پوچھے کہ ماں اس کی شان کیا ہے یا اس کی محبت یا پیار کیا ہے کیونکہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. تو رہا کہ جس سے ماں باپ کی کو اولاد پیاری ہوتی ہے اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو ہماری اولاد صالح ہو پڑھ لکھ کر اچھی بنے گا دینی علم بھی حاصل کرے دنیاوی علم بھی حاصل کرے. آپ سب یہ چاہتے ہیں اسی لیے آپ نے یہ مسجد قائم کی. اس لیے آپ نے میں جب 1976-77 میں یہاں آیا تھا تو اس وقت چند ایک گنتی کی مسجدیں تھیں اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بہت سے لوگ گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا تو لوگ گھروں میں مسلے نہیں ہوتے تھے لوٹے نہیں ہوتے تھے. یہ جو پرانے زمانے میں بوتلوں میں وہ دودھ رکھتے تھے باہر تو وہی بوتلیں دودھ والی جو تھی وہ دھو کے وہی ٹیل میں پڑی ہوتی تھی اسی سے وہ سجا وغیرہ کیا کرتے تھے. بات دوسری طرف نہ چلی ہے کہ میں کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ صورتحال تھی لیکن آج آپ اللہ کے فضل و کرم سے مشائخ کرام تشریف لائے. مشائخ کے آنے کے ساتھ ساتھ علماء کرام تشریف لائے تو علماء کے آنے کی برکت سے آج جگہ جگہ مسجدیں ہیں اور مسجدیں آباد ہیں. آپ لوگوں کو اور اس زمانے میں پھر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رمضان کب ہے عید کب ہے روزے کب ہے ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا. الحمدللہ آج شعور ہے لوگ علم ہے اور پتہ ہے. یہ علماء کی برکت علماء کی برکت کی وجہ سے مشائخ کے آنے کی وجہ سے مشائخ آئے تو مشائخ کے ساتھ علماء بھی آئے. میں جب شروع میں آیا تو میں جب آتا تھا تو ہر سال 10 15 20 25 لوگ آتے تھے میرے ساتھ. علامہ امجد صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی ہمارے پرانے ساتھی تھے. اور جب میرا حاج قرآن کا پروگرام ہوا انٹرنیشنل کانفرنس میں حاج قرآن کی ہوئی تو لندن میں تو 580 افراد ہیں جن کو ہم نے سپانسر کیا جو میرے ویزے پہ میرے سپانسر پہ یہاں تشریف لائے تھا اور علماء کرام اسی طرح 25 26 علماء کرام میرے ساتھ آتے رہے. علامہ مجھے صاحب کو پتہ ہے جس بیچ میں یہ آئے تھے 25 26 کے قریب. اور پھر ان کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب میں آتا تھا تو گورے جو ہے ان کو کسی کو نہیں پوچھتے تھے. میں جا کے پاسپورٹ دیتا تھا کہ میرے ساتھ 2-4 باتیں کر کے جناب تو اس کے بعد وہ سب کے ویزے لگا دیا کرتے تھے. یہ موجود ہے کسی سے کبھی انہوں نے 40 سال چاہتے میرے ساتھ تھے لیکن کبھی کسی نے انٹرویو نہیں کیا. تو الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم تو بڑا احسان ہے. اب یہ کر رہا تھا کہ اس طرح رب تک پہنچنے کے 2 طریقے 2 راستے ایک ہے شریعت کا اور ایک ہے طریقت کا. وہ چند باتیں کرنی ہے ضروری کیونکہ حضرت علامہ میرے ساتھ ہوتے ہیں علامہ برکات صاحب کیتی تو پھر حالات سے آگاہی ہوتی رہتی ہے. یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ حالات ہیں. تو آج مجھے یہ بتا رہے تھے کہ علامہ احمد زمان صاحب کو آپ نے خلافت تو دے دی ہے لیکن اس کی بہت مخالفت ہو رہی ہے. اب میں چند بات یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ خلافت کیا ہوتی ہے کس کو دی جاتی ہے اور کیوں دی جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب تک پہنچنے کے 2 طریقے اور 2 راستے ایک ہے شریعت کا راستہ اور ایک ہے طریقت کا راستہ.
کتنے راستے بھائی؟ دو. کون کون سے؟ ذرا بولے تاکہ آپ کو اسے میں سمجھ جائے. ایک ہے شریعت کا اور ایک ہے طریقت کا. اب دونوں راستے حق اور دونوں رب تک پہنچتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شریعت کا راستہ ہے وہ بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے، اور جو طریقت کا راستہ ہے اس مقابلے میں بالکل آسان ہے. اس کی بہت سی مثالیں علماء نے دی ہیں. میں ایک دو مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ آپ نے روٹی کھانی تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ گندم بوئیں، بیج بوئیں کے بعد فصل ہوگی، بعد دانے ہوں گے، اس کو آپ پسائیں، بعد دانے فصل کر کاٹیں، دانے پسائیں، آٹا بنوائیں، اور پھر جناب اس کو کرالی کا انتظام کریں، پھر اس کو گوندیں، پانی کا کرالی کا انتظام کر کے اس کو گوندیں، پھر جناب چولہے کا انتظام کریں گے، تندور کا یا جیسے بھی آپ نے روٹی پکانی ہے اس کو جناب اپنا گوند کے جناب تو پھر وہ روٹی پکائیں، روٹی پکائیں بعد پھر آپ روٹی کھائیں. یہ سارا میں نے بالکل مختصر کر دیا ہے. یہ سارا سفر آپ طے کریں تو یہ کیا ہے؟ شریعت. یہ کیا ہے؟ آپ یہاں لگے شریف کا انتظام ہے؟ اچھا، یہاں آپ آئے تو جب لگے شریف کا انتظام ہے، نماز کے بعد آپ کو لگے شریف مل جائے گا، آپ نے لگے شریف کھا لینا ہے. یہ کیا ہے؟ طریقت. یہ کیا ہے؟ طریقت. اچھا، ایک اور میں مثال آپ کو کر دوں. سید اورنگزیب عالمگیر، یہ میں خود اپنے پاس نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، اور اورنگزیب عالمگیر وہ بادشاہ ہوا ہے جس نے 500 علماء کو تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، جو اس کے دربار میں ہر وقت موجود رہتے. جب بھی کوئی فتویٰ آتا، کوئی مسئلہ آتا تو 500 علماء بیٹھ کر اس پہ فیصلہ کرتے اور فتویٰ دیتے ان کا، اور وہ فتاویٰ جو مرتب ہوا اس کا نام ہے فتاویٰ عالمگیر. تو وہ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا لاہور اپنے قلعہ کے اوپر، تو علماء بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، علماء بھی موجود تھے. بادشاہ نے ان کے سامنے سوال کیا کہ بھائی رب تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ رب تک پہنچنے کا کیا طریقہ اور کیا راستہ، کیا ذریعہ ہے؟ علماء سوچ میں پڑ گئے. ایک کوئی اللہ کا بندہ تھا، تھوڑا جاننے والا تھا. اس نے کہا کہ حضرت اگر اس سوال کا صحیح جواب آپ نے پوچھنا ہے تو وہ جو نیچے ایک درویش آ رہا ہے نا نیچے سے، کیونکہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا، اوپر سے نیچے کی سڑک نظر آ رہی تھی. بادشاہ قلعے کے اوپر آپ جائیں تو لیفٹ سائڈ میں سڑک ہے جو راوی دریا کی طرف جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ جب اس کا اگر آپ نے صحیح جواب پوچھنا ہے اس کو بلائیں. بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ فوراً بھائی اس کو بلایا جائے. انہوں نے وہاں سے اب یہ لفٹیں بن گئی ہیں نا، تو پرانے زمانے میں ایسی لفٹیں نہیں تھی، وہ رسے والی لفٹیں تھیں، ان کے ساتھ رسے باندھے ہوتے تھے، نیچے پٹا تھا. نیچے گئے، فوراً جب وہ قریب آیا، وہ بزرگ انسان یا وہ بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس کو بٹھایا جائے اس میں، وہ لا کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. بادشاہ کے سامنے جب پیش کر دیا تو بادشاہ نے سوال کیا کہ بھائی اللہ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ جناب یہی جو آپ نے اختیار کیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی وہ کیسے؟ پھر اس نے تفصیل بتا دی. میں تفصیل ساری آپ کو سمجھاؤں گا تو بڑا وقت چاہیے، میں مختصر وقت میں زیادہ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جناب اگر میں آپ تک پہنچنا چاہتا تو پھر اس کا طریقہ یہ تھا کہ میں جو بادشاہ قلعے کا پہلا دروازہ ہے وہاں اس دروازے پہ جاتا، اور دروازے پہ دو آپ کے وہ کھڑے ہوئے ہیں دربان، تو انہوں نے جناب دروازے پہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اندر کسی کو آنے نہیں دیتے. میں ان سے میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھتے تو ویسے مجھے کار کی پیچھے کر دیتے. پھر میں جناب اگر واپس جا کے اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آ کے ان سے راہ و رسم پیدا کر کے ان سے اجازت لے کے آگے آ جاتا، تو آگے پھر 2 دن بعد قصہ مختصر یہاں تک پہنچنے کے لیے 7 دروازے ہیں، 7 راستے ہیں، اور ہر راستے پر 2 دربار کھڑے. تو یہ ممکن نہیں تھا کہ میں سب درباروں سے راہ و رسم پیدا کر کے یہاں تک پہنچ پاتا. اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں سے اپنے خادموں کو حکم دیا، مجھے انہوں نے یہاں بٹھایا، اس میں بٹھا کے لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس نے مختصر عرض کروں، اس نے کہا کہ جناب وہ جو راستہ میں طے کر کے آتا تو وہ ہے شریعت کا راستہ، یہ ہے طریقت کا راستہ. یہ کیا ہے؟ طریقت کا راستہ. بہرحال 2 راستے رب تک پہنچنے کے، دونوں حق اور دونوں برحق، اور دونوں اللہ تک وہ پہنچا رہے ہیں. ایک ہے شریعت کا اور ایک ہے طریقت کا.
شریعت کا راستہ طویل اور لمبا اور مشکل، شریعت کا راستہ اس کے مقابلے میں آسان۔ مثالیں تو ابھی بہت سی ہیں لیکن آپ اس طرف چلا گئے وقت کافی اسی میں لگ جائے گا۔ اب دیکھیے جو طریقت کا راستہ ہے اس میں اہل اللہ اور یا اللہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے، تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ حضور جیسے خلافت عطا فرمائی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات اور دیگر علماء جس نے ابھی حضرت علامہ آپ کو بتا رہے تھے، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتے 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 نیچے تک، یا نیچے سے لے کے جائیں تو اوپر تک۔ اب اس میں 4 سلاسل جو مشہور ہیں ہمارے پاکستان میں، باقی دیگر سلاسل بھی ہیں لیکن ہندوستان پاکستان برصغیر میں 4 سلاسل طریقت جو ہے مشہور ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، باقی دیگر بھی ہیں، شاذلیہ اور دیگر بہت سے سلاسل ہیں، رفاعیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ چاروں سلاسل جو ہیں یا دیگر سلاسل جو ہیں یہ سارے برحق۔ اب سلسلہ نقشبندیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، باقی تینوں سلاسل حضرت مولا کائنات تک پہنچتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر کی جماعت نشست تک محدث ہوئی، آپ کو چاروں سلاسل کی اجازت تھی، آپ کو چاروں سلاسل کی اجازت تھی، لیکن آپ کو کہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ سلسلہ قادریہ میں تھے، اور آپ بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ، اور آپ نے جب علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ سر دینا شروع کر دیا، آپ جگہ جگہ جاتے تھا اور دین کی تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ اقبال چوراہی، حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب جب تشریف لائے، ہمارے قریب ایک گاؤں ہے چک قریشیہ، جب چک قریشیہ تشریف لائے تو آپ نے معلوم کروایا کہ حضرت امیر ملت کہاں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ حیدرآباد دکن کے دورے پر تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے پیغام دیا کہ ان کو کہنا ہی کہا کہ فقیر محمد آئے تھے اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت جب تشریف لائے، آپ کو علم ہوا تو آپ فوراً وہاں سے چلے اور آپ پہنچے چورا شریف۔ کہاں پہنچے؟ جب چورا شریف پہنچے تو حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب کی جا کے بیعت کی، تو بابا جی فقیر محمد صاحب نے اسی وقت آپ کو خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ خلافت و اجازت یعنی دستار بندی بھی دے دی، دستار بندی بھی کر دی، خلافت بھی دے دی، آگے اجازت بھی دے دی کہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں۔ اب اس وقت وہاں بہت سے اپنے وقت کے اولیاء اللہ، اب میں نام نہیں لیتا لیکن اپنے وقت کے اس وقت کی اس وقت یعنی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیضان پورے پاکستان میں جو موجود ہے وہ چورا شریف کا ہے۔ تو اپنے وقت کے اولیاء اللہ، کسی کو 21 سال، کسی کو 15 سال، کسی کو 18، کسی کو 17، کسی کو 20 سال ہو گئے وہاں کے کچھ انجام دیتے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ بھائی یہ آج ہی آئے ہیں، آج ہی کو خلافت و اجازت مل گئی ہے، تو ہم اس کے خلاف بابا جی سے بات کریں گے۔ اب یہ پروگرام بنا کے بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جب یہ پہنچے بجائے اس کے کہ یہ کوئی بات پہلے کرتے، بابا جی فقیر محمد صاحب نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بھائی ماں کچھ نہیں کیتا، میں ماں کچھ نہیں کیتا، فرمایا میں جماعت کے بھی دیا بھی ساتھ لے کے آیا تھا، تیل بھی اس میں موجود تھا اور دیا سرائی بھی اس کے پاس تھی، اور فرمایا کہ تمام لوازمات جو تھے وہ اس کے پاس موجود تھے، ماں نے صرف کوئی لائی، یعنی میں نے صرف اس کو روشن کیا ہے، باقی سب کچھ وہ ساتھ لے کے آئے تھے، باقی سب کچھ وہ ساتھ لے کے آئے تھے۔ اب آپ نے کہا کہ جب آپ کے پاس یہ سب کچھ تیار ہو جائے گا، آپ کے پاس سب کچھ تیار ہو جائے گا تو پھر ماں اس وقت تو ہم روشن کرا کر، آپ نے یہ بات سنائی، اور آپ نے اس وقت کے بڑے اہل اللہ اور یا اللہ بڑے بڑے آپ نے وقت کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ سب اس میں موجود تھے، وہ اس وقت موجود تھے، کسی کو 21 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 10 سال، کیونکہ بعض دفعہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی دل شکلی یا دل آزاری یا کسی کا مقام جو ہے وہ کم کرنا، لیکن چونکہ روایات میں اس طرح آتا ہے اسی طریقہ بتانا مقصود ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ محسوس کر جاتے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا۔ تو اس وقت حضرت بابا جی فقیر محمد صاحب نے یہ بات فرمائی، اور پھر آپ نے یہ بات بھی فرمائی،
آپ نے کہا کہ بھائی ایک وقت آئے گا، کیونکہ اس میں صرف وہ جو اولیاء اللہ تھے اپنے اپنے وقت کے جو اس وقت آپ کے خلفاء میں موجود تھے، صرف وہی نہیں تھے بلکہ جو خاندان کے افراد تھے وہ بھی اس میں مخالفت کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک وقت آئے گا ماں نہ دیکھا گا تجھ نہ دیکھو گے، ماں نہ دیکھا گا تجھ نہ دیکھو گے، لیکن جماعت علی کا شورا پوری دنیا میں ہوگا، جماعت علی کا شورا پوری دنیا میں ہوگا۔ تو حضرت قبلہ عالم امین ملت نے آپ کو چاروں سلاسل سے خلافت و اجازت تھی، چاروں سلاسل سے۔ دیکھیے کچی بردار آغا خلیل خان صاحب جو مدینہ منورہ میں حضور کے کچی بردار ہیں، حضور کے دروازے کے کچی جن کے پاس ہیں، دروازہ کھولتے بھی ہیں، صبح بھی شام بھی صفائی کرتے ہیں، اندر لوگوں کو زیارت کے لے کے جاتے ہیں، باہر لے کے آتے ہیں۔ وہ آغا خلیل صاحب جب حضرت قبلہ عالم امین ملت گئے تو آغا خلیل صاحب نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ عرب کے لوگوں نے اعتراض کیا، عرب کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی پورے عرب میں پیر نہیں ملا کہ آپ نے ایک پنجابی پیر کی بیعت کر لی ہے، آپ نے ایک پنجابی پیر کی یہ بات کی پنجابی پیر کی بیعت کر لی ہے۔ اب قرآن جو ہے آغا خلیل صاحب کے الفاظ میں آغا صاحب نے کہا کہ بھائی جب تک میں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، جب تک میں نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، میری رسائی جو تھی وہ صرف چابی اور دروازے تک تھی، چابی اور دروازے تک تھی۔ جس دن سے میں نے بیعت کر لی ہے یا ان کا مرید ہو گیا ہوں، آغا خان صاحب کہتے ہیں کہ دروازہ بعد میں کھولتا ہوں، حضور کی زیارت پہلے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ امیر ملت، حضور کی زیارت پہلے ہوتی ہے، دروازہ میں بعد میں کھولتا ہوں۔ تو ذات گرامی قدر یہ جو سلسلہ کا فیضان ہوتا ہے یہ آج سے نہیں بلکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے میں یہ کہا تھا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو قبول فرمایا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت اور تو اپنے اپنے وقت میں انبیاء کرام آتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، کسی نبی نے نہیں آنا تھا، لیکن اللہ نے ہدایت کو، یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ نے مخلوق کو ہدایت پہنچانی ہے، لوگوں کو ہدایت پہنچانی ہے، تو اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے وہی ڈیوٹی جو انبیاء کے ذمہ تھی، وہی ڈیوٹی جو انبیاء کے ذمہ تھی، اللہ نے وہی ڈیوٹی حضور کے امت کے اولیاء کے ذمہ لگا دی، حضور کی امت کے اولیاء کے ذمہ لگا دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ تشریف آتے ہیں، 90 لاکھ کلمہ پڑھا دیتے ہیں، 90 لاکھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں آپ کی ایک نگاہ فیض یافتہ۔ ہوا کیا، مختصر کر دو، آنی وقت ہے مختصر کر دو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے، جب آپ نے بیعت کر لی اپنے پیر سے اتنا مرید ہوئے تو پیر نے خلافت اجازت عطا فرما دی۔ اب یہ سلسلہ طریقت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب خلافت اجازت مل جاتی ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضرت سمجھتے ہیں آپ، پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ کے پیر مرشد نے فرمایا کہ اب بیٹے جاؤ لوگوں کو اللہ سکھاؤ۔ اب آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ نے یہ خیال کیا کہ میں اجمیر کو اپنا مرکز بناؤں گا۔ آپ جہاں سے گزر رہے ہیں لوگ دیکھتے جاتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، کافر آپ کو دیکھتے جاتے ہیں، نگاہ پڑتی جاتی ہے چہرہ انور پر تو کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو اجمیر کا راجہ تھا اس نے جب یہ بات سنی، اس کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ اللہ کا ایک بندہ آ رہا ہے اور جدھر سے گزرتا جا رہا ہے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، اس نے سوچا کہ بھائی، اور اس کو یہ علم ہو گیا کہ وہ یہاں آ رہا ہے اجمیر میں، اس نے فوراً اپنے کیبنٹ کو بلایا، کابینہ کو بلایا، اس نے کہا کہ بھائی اگر یہ اللہ کا بندہ یہاں آ گیا تو پھر ہماری حکومت تو جاتی رہے گی، کیونکہ مجھے یہ علم ہوا کہ جہاں سے گزر رہا ہے لوگ کلمہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، اگر وہ یہاں آ گیا اور یہاں کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہماری حکومت تو جاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیبنٹ بیٹھ گئی، کابینہ ان پر بیٹھ گئی، کا فیصلہ ہوا کہ کیا کیا جائے، اس کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے۔ مختلف تجاویز ہوئی تو تجویز یہ پاس ہوئی کہ جناب مسلمان جو ہوتے ہیں وہ
اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے وہ پاک اور صاف ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو وضو کے لیے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کا پانی بند کر دیں، ان کا پانی بند کر دیں تو وہ یہاں سے اپنا راستہ نہ لے کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز مناسب لگی اور اس کو یہ پسند آ گئی، اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ لہذا جتنے بھی تالاب تھے پرانے زمانے میں، آپ کو علم ہے نا کہ یہ کوئی میں نہیں ہوتے تھے، یہ نلکے نہیں ہوتے تھے، ٹیوب ویل نہیں ہوتے تھے، تالاب ہوتے تھے بڑے بڑے، اور ان تالابوں میں پانی جو جمع کیا جاتا تھا وہی استعمال ہوتا تھا۔ تو جتنے بھی تالاب تھے ان تمام تالابوں پر پہرا لگا دیا گیا، بڑے بڑے ان پر پہرے دار کھڑے کر دیے گئے، حکومت کے ان پر فوج کے پہرے لگا دیے گئے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی تشریف لائے تو آپ نے خاتون کو فرمایا کہ جاؤ بھائی پانی لے کے آؤ۔ وہ پانی لانے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ پانی تو بند ہو گیا، ان کے لیے پانی جو ہے وہ بند ہے۔ انہوں نے آ کر کی حضور ہمارا پانی جو ہے بند کر دیا گیا ہے۔ صاحب نے کہا کہ اچھا میرا لوٹا کدھر ہے؟ لوٹا لایا گیا، آپ خود لے کے گئے۔ جو سب سے بڑا ان کا پروہت تھا نا، سب سے بڑا جو ان کا بت تھا، سب سے بڑا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ہندو، آپ کو پتا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو سب سے بڑا بت تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنا لوٹا اس کو جا کے پکڑایا، فرمایا کہ یہ میرا لوٹا لو اور جا کے پانی کا بھر کے لاؤ۔ پتھر کا بت، کس کا بت ہے؟ پتھر کا بت۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ہمارے کہ یہ میرا لوٹا لو پانی کا بھر کے لاؤ۔ اس نے لوٹا پکڑ لیا، چل پڑا۔ بھائی کسی عام آدمی کے بات بنا تھی، خواجہ اجمیری فرما رہے ہیں کہ میرا لوٹا لو اور پانی کا بھر کے لاؤ۔ وہ پتھر کا بت یہاں میں چل پڑا اور لوٹا لے کے پہنچا سب سے بڑے تالاب میں لوٹا ڈالا۔ ادھر سے میرے خواجہ نے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، خواجہ نے بیٹھ کر نگاہ فرمائی اور توجہ فرمائی تو پانی جو تمام تالابوں کا تھا وہ سمٹ کے لوٹے میں آ گیا۔ اجمیر کے تمام تالابوں کا پانی سمٹ کے اس لوٹے میں آ گیا۔ وہ لوٹا لے کے اس نے آ کے خواجہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب حضرت خواجہ اجمیر کے پاس پانی آ گیا، قرآن مچ گیا پورے اجمیر میں، کیونکہ پانی استعمال کی چیز ہے، لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب پورے اجمیر میں قرآن مچ گیا اور لوگوں نے ضرور سے گانے شروع کر دیے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، راجہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہوا؟ سب کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جناب ہمارے جو خدا تھے نا، ہمارے جو پروہت تھے، جو بت تھے، جو ہمارے خدا تھے جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، وہ خدا ہے، تو انہوں نے آ کے پانی بھرا، ان کو کیسے منع کرتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کیسے منع کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ یہ کون ہے؟ تو جب وہ آئے لوٹا لے کے، ان کو کیسے منع؟ جب انہوں نے لوٹا بھرا تو سارا پانی اس لوٹے میں آ گیا۔ تو آپ کو علم ہے 90 لاکھ ہندوؤں نے ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح حضور کی امت کے اولیاء نے یہ فیضان جو ہم تقسیم کیا۔ اب یہ کہنا تھا کہ وہی فیض جو انبیاء کے ذریعے امت تک پہنچایا جاتا تھا، وہی فیض حضور کی امت کے اولیاء کے لیے فیضان لگا دیا، اور حضور کی امت کے اولیاء تھے اس فیضان کو، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے، اور مختلف سلاسل کا، کوئی نقشبندیہ، کوئی چشتیہ، کوئی قادریہ، کوئی سہروردیہ۔ حضرت قبلہ عالم میں نے عرض کیا کہ حضرت قبلہ عالم کو چاروں سلاسل سے خلاف کو اجازت تھی۔ مجھے میرے پیر و مرشد حضرت قبلہ عالم امیر ملت کے بڑے صاحبزادے حضرت شمس الملت پیر سید نور حسین شاہ صاحب، پیر سید، ان کا نام تھا محمد اعظم، لیکن آپ اتنے خوبصورت تھے کہ جوانی میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے آپ کو بلانا شروع کر دیا نور حسین۔ تو پھر آپ کا تاریخی نام تھا، وہ کافروں میں نام ہے وہ محمد اعظم ہے، لیکن آپ کا نام امیر ملت نے شروع کر دیا نور بادشاہ۔ آپ نہ کرتے نور بادشاہ، بھائی میرے نور بادشاہ کی جا کے کہو، تو پھر آپ کا نام نور حسین پڑ گیا، اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ تو حضرت پیر سید نور حسین شاہ صاحب جب میں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، جب یہاں سے 78 میں گیا، 78 میں یہاں سے میں گیا، لندن 76 میں آیا، 77 میں آیا، پھر 78 میں آیا، اور اس کے بعد جب یہاں سے واپس گیا تو میں نے جا کے بیعت کی۔ تو اس وقت حضرت قبلہ شمس الملت نے اسی طرح بعض لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دستار جو ہے اس طرح کی باندھتے ہیں، تو میرے پیر مرشد نے جو مجھے دستار اس وقت آپ نے باندھی ہوئی تھی وہ ایسے موٹی پر لٹکی ہوئی تھی، وہ دستار آپ نے اتروا کے
سر پر رکھ دی اور میرے والدہ گرامی دوسرے کمرے میں موجود تھے پیر سید اختر شاہ صاحب جو اپنے وقت کے جیت حال میں تھی آپ نے ان کو بلایا فرمایا کہ پیر جی ہے جی حضور فرمایا کہ میں نے منور شاہ کو خلافت و اجازت عطا کر دی ہے پیر صاحب نے اسی وقت مجھے یاد ہے 500 روپے اور کچھ دیگر رقبہ جو ہے وہ سیدھے لاکھ روپہ حضرت کی نظر پیش کی حضرت شمس الملت کی نظر پیش کی اس کے بعد الحمدللہ حضرت پیر سید عبد المعبود شاہ صاحب اور بابا جی شرمانی شریف یہ حضرت راما شاہ صاحب کے آگے ایک علاقہ ہے شرمانی شریف مانسرہ سے آگے جائیں تو شرمانی شریف کے جو بابا جی ان کے میرا بیٹے چھٹے کوئی سجادہ نشین ہے لیکن بابا جی شرمانی شریف جو تھے مدینہ منورہ میں اور پیر عبد المعبود شاہ صاحب نے مجھے یہاں سے جرمنی بلا کر وہاں مجھے 13 دن اپنے پاس صحبت خاص رکھا خلافت و اجازت سے اب مجھے بعض لوگ کہتے ہیں مثلا علامہ سے جیسے میں اس بات کو چھوڑوں گا کیونکہ وقت قریب ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو خلافت کی ہے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں بھائی بات دیکھیں شریعت میں جو اجازت ہوتی ہے یا خلافت ہوتی ہے اس کے متعلق یہ جو بیعت ہوتی ہے بیعت کی تو خیر میں اگر کرنے دوں کئی گھنٹے چاہیے حضرت فاضل بریلوی آپ نے 4 شرطیں بیان کی کتنی شرطیں اور تصوف والوں نے 28 صفات بیان کی ہیں کتنی صفات ہے 28 صفات بیان کی ہیں تصوف والوں نے کسی وقت موقع ہوا تو انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا اس بات پہ حضرت حضرت فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ 4 شرطیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو بیعت ہوتی نہیں بیعت ہوتی نہیں پہلی شرط کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلی یہ دیکھیں کہ جس کی آپ بیعت کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کا سلسلہ ہے نسبت ٹھیک ہے کہ نہیں یا نہیں پہلی شرط یہ دیکھیں کہ اس کا وہ صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جو آیت میں نے پڑھی ہے یا جو الذین آمنوا ایمان قرآن و حدیث سے اگر دیکھا جائے تو ایمان حضور کی محبت کا نام ہے ایمان حضور کی محبت کا نام ہے جس قدر حضور سے محبت کامل ہوگی اسی قدر ایمان کامل حضور کی محبت کا نام کیا ہے ایمان وہ کہتے ہیں پہلی شرط کیا ہے کہ دیکھیں ایمان کامل ہے کہ نہیں دوسری شرط بنا کے سلسلہ نسبت اس کا صحیح ہے کہ نہیں اس سے مراد کیا ہے یعنی نیچے سے لے کے حضور تک نیچے سے لے کے حضور تک یعنی جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ دیکھیں ایک بات کہ اس کی آگے بیعت ہے جس کو خلافت و اجازت ہے اس کی آگے ہے اس کی آگے ہے تو اسی طرح سلسلہ حضور تک پہنچنا چاہیے اگر یہ سارا نیچے سے لے کے حضور تک سلسلہ صحیح ہے تو پھر کرنٹ جو ہے وہ آ جائے گا لائٹ جو ہے وہ جل جائے گی اگر درمیان میں کہیں ڈیفیکٹ ہے تو یا کہیں بیعت نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ پھر بیعت آگے سلسلہ جو ہے وہ فیض نہیں پہنچتا تیسری چیز فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عالم ہو وہ عالم ہو فرمایا کہ اگر اتنا عالم نہ ہو کہ بہت بڑا عالم ہو تو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر بیعت کرنے والے کو یا مرید کو کسی مسئلے کی ضرورت درپیش آ گئی ہے تو پیر جو ہے وہ زبانی نہیں تو کم از کم کتاب دیکھیے اس کی تسلی اور تشفی کرا سکے اتنا علم ہونا اس کے پاس ضروری ہے چوتھی شرط فرمایا کہ وہ فارسی کے بولے نہ ہو اعلانیہ طور پر اس میں گناہ نہ پایا جاتا ہو فرمایا کہ یہ 4 شرطیں اس میں موجود ہوں تو اس کی بیعت ہو سکتی ہے اب دیکھیے ہم جو خلافت دیتے ہیں یا اجازت دیتے ہیں یہ علامہ احمد زمان میں 4 صفات بھائی صاحب 4 صفات پائی جاتی ہیں اس لیے میں نے ان کو خلافت دی ہے یہ سلسلوں کی بیعتی کا کار ہوتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چونکہ آگے چلنا ہوتا ہے لوگوں تک فیض پہنچانا ہوتا ہے تو فیض اسی طرح میرے درجہ حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی 120 خلفاء 120 خلفاء اور جس کو بھی آپ دیکھیں کسی ایک کا نام لے کے دیکھیں آگے ہزاروں ان کے امام مریدین لاکھوں مریدین اور سینکڑوں خلفاء آخری خلفاء میں پیر ولی محمد شاہ صاحب اور جناب اپنا گجرات والے پیر بلیک علی شاہ صاحب حضرت امیر ملت نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو آپ نے پوچھا کہ جماعت علی تجھے دنیا میں بھیجا تھا تو دنیا میں کیا کر کے آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ولی محمد کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا دوسرے موقع پر فرمایا کہ بلیک علی شاہ کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا یا اللہ پاک اس کو تیرا بندہ بنا کے لایا اس کو تیرا بندہ بنا کے لاؤں اللہ کی گرامی قدر یہ خلافت کی اجازت جو ہوتی ہے یہ سلسلوں کو آگے چلانے کے لیے اور یہ 4 شرطیں ایسی ہیں کہ اگر یہ نہ پائی جائے تو پھر بیعت صحیح نہیں ہے اگر یہ 4 پائی جائے تو بالکل بات
صحیح ہے، نور العالمین ہے، اور اس پر اگر وہ صفات وہ ہو جائے جو میں نے عرض کی 28، تو پھر نور العالمین جس کو کہتے ہیں پنجابی میں سونے پر سہاگا، سونے پر سہاگا ایبا. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ اگر کسی موقع ہوا تو اس پر کروں گا. اب ختم خاتمہ شریف ہم مختصر پڑھ لیتے ہیں 2-4 منٹ میں، اس کے بعد 2-4 منٹ میں علامہ صاحب ذکر کروا دیں گے، پھر دعا ہو جائے گی، پھر نماز جماعت کے بعد ختم شریف اور صلاۃ السلام ہو جائے گا. آپ دوزانو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ایک کمالہ مشرق کی دفعہ کوشش پڑھیں. جو قرآن پاک میں خدا اللہ بھل جلال اللہ کشتے میں توبہ کرتے ہیں مدنہ بسلام میں قریب تاؤ حکم نظر واقع استاذ آج زمانے میں قلب تانی در دار سگرہ دانی صدا مباد کشتے میں توبہ کرتے ہیں وبسط قدر من خواہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شریک لہو وعن شہد النبینا مولا محمد رسول رسول خدا اللہ بھل جلال اللہ کشتے میں توبہ کرتے ہیں آج ہم محمد صاحب قریب تاؤ حکم نظر واقع استاذ زمانے میں قلب تانی در دار صدا مباد کشتے ہیں توبہ کرتے ہیں وبسط قدر من خواہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شریک لہو وعن شہد النبینا مولا محمد رسول خدا اللہ بھل جلال اللہ کشتے میں توبہ کرتے ہیں آج ہم محمد صاحب قریب تاؤ حکم نظر گزشتہ سال زمانے میں قلب تانی در سگرہ دانی صدا آج ہم بعد کشتے میں توبہ کرتے ہیں وسط قدر من خواہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ شریک لہو وعن شہد النبینا مولا محمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ شریف کہا ضالین آمین دروشی اللہ سورة النشاء. ربك ورب بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء قل هو الله احد حق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء. دو دفعہ پڑھتے جائیں 50 سال میں ہوگی 2 دفعہ سعود موجود. حق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء. حق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء. قل هو الله حق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء. 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 الحمد شریف دروشی دو مرتبہ. اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي المهمات، اللهم يا مفجر الأبواب، اللهم يا مصبر الأسباب، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا مجير المضحكين، اللهم يا أمان الخائفين، اللهم يا خير العارفين، اللهم يا خير الناصرين، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا أرحم الراحمين. شهر الله المدائن مصطفى المظهر شاهدين شمن المذيع خاجع ششا أهم مقايد الله جرى
مفلسانی امام در کنو شہر اللہ جمالے کنو دستر کشاد آمین جوا آفری بندس برباد کنو شہر اللہ قدائے مستمن قلب اللہ شاہد قلب اللہ خواجہ عشق شاہ وہاں مطائب حاجت روا مفلسانی امام در کنو شہر اللہ جمالے کنو دستر کشاد آمین جوا آفری بندس برباد کنو شہر اللہ قدائے مستمن قلب اللہ شاہد شبن قلب اللہ خواجہ عشق شاہ وہاں مطائب حاجت روا مفلسانی امام در کنو شہر اللہ جمالے کنو دستر کشاد آمین جوا آفری بندس برباد کنو حضرات اب اذان ہوگی اذان کے بعد پھر نماز اور نماز کے بعد پھر ذکر پاک مختصر اور اس کے بعد پھر درود و سلام اور اس کے بعد پھر دعا اور ختم شریف ہو گیا ہے اس کے بعد پھر لگے شریف